السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و سامعات، ہم قواعد التجوید کے سلسلہ میں حروف کی خصوصیات کے متعلق جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ سبق میں وہ حروف جانے تھے جو ہر حال میں موٹے پڑھنے ہوتے ہیں، جن کا مجموعہ مستعلیہ تھا، جس کے معنی بلند اور اونچا کرنے کے ہیں، کیونکہ ان حروف کی ادائیگی میں آواز اوپر کی جانب اٹھتی ہے اور زبان بھی تالو کی جانب بلند ہوتی ہے۔ وہ حروف تعداد میں 7 تھے، یعنی خ، صاد، واج، غین، طا، قاف اور با۔ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ہر حال میں ان کو موٹا کریں گے، خواہ ان پر کوئی سی بھی حرکت ہو یا حرکت نہ ہو، شد ہو، مد ہو، جزم ہو۔ اور یہ بھی بات کلیئر کی گئی تھی کہ اگر ان کے ساتھ الف ہو تو الف بھی ان کے ساتھ موٹی پڑی جائے گی، اگر ان کے ماں بعد مل کر آ رہی ہے تو، جیسے مرصاد، قالا وغیرہ۔ اب ہم ان حروف کے بارے میں جانتے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں ان کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک۔ وہ حروف تعداد میں 2 ہیں، ایک را اور دوسرا لام۔ تو یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک۔ جیسے کہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں رسولن، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ را موٹی ہو گئی، فرقنا، فرقنا، یہاں پر بھی را کیا ہوگی؟ زبر کی وجہ سے موٹی۔ اور ریحن، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک۔ دوسری بات، اگر را بذات خود ساکن ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن، اب قاف پر پیش ہے، را بذات خود ساکن ہے، لہذا اس کو موٹا پڑھیں گے، قرآن۔ اور اگر زبر کی مثال کیسے ہوگی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں ارحم، ارحم، تو یہاں پر کیا ہے؟ را بذات خود ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس پر زبر ہے۔ اور باریک مثال ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ ارحمنا، ارحمنا، تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک۔ تو تیسرے نمبر پر اگر را بھی ساکن ہے، اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی را بذات خود ساکن ہے، یہ تو بات کلیئر ہو چکی۔ اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ زبر یا پیش کی حرکت ہے تو پھر اس کو موٹا، اور زیر ہے تو باریک۔ تو انتہائی مختصر ہے یہ قاعدہ، را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک۔ را ساکن ہو، پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹا، زیر ہو تو باریک۔ را ساکن ما قبل بھی ساکن ہے تو پھر اس سے جو پہلے والا ہے اس پر زبر یا پیش ہے تو پھر وہ را پر، اور اگر زیر ہے تو باریک۔ اب جو ہے وہ اگلے قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لام ہے دوسرا حرف۔ قرآن کریم میں تمام تر جہاں بھی لام استعمال ہوئی ہے وہ باریک ہی ہے، خواہ اس پر زبر، زیر یا پیش کوئی سی بھی حرکت ہو۔ لیکن اگر یہی لام اللہ میں آتی ہے، جس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے لفظ جلالہ، اگر لام وہاں پر آتی ہے اللہ میں، تو پھر دیکھا جائے گا اس سے پہلے کی حرکت کون سی ہے۔ اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک۔ یہ لام بیسیکلی باریک ہی ہے، لیکن اللہ کے لام کے آنے کی وجہ سے اس کو وہ شرف ملا کہ اس کو پر ہی پڑھنا ہوگا، اگر زبر یا پیش لام سے پہلے ہے تو، اللہ کے لام سے پہلے، اور اگر زیر ہے تو باریک۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں
الحمدللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ اب اللہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی ہے، ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن پہلے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ زیر آ رہی ہے تو ہم نے یہاں پر باریک پڑھا۔ اسی طرح آپ پہلے پارے ہی میں دیکھ لیں، بالکل شروع میں ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ، اب ہم نے ختم اللہ کہ میم پر زبر آنے کی وجہ سے اللہ کو پر پڑھا، موٹا پڑھا، مخفم پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، اسی جو ہے وہ صورت میں آگے آ رہا ہے فزادہم اللہ، فزادہم اللہ، ہم نے یہاں پر اللہ کو پر پڑھا کیونکہ میم پر کیا آ رہی تھی؟ پیش، تو پیش کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو موٹا پڑھا۔ تو مختصر کیا ہے کہ ہر لام قرآن کریم میں باریک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو لفظ جلالہ کہلاتا ہے اس کا لام ہو تو اس کے پہلے کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک۔ اب یہ حروف جو تھے را اور لام مختصر، ان کو دوہرا لیں کہ جو ہے وہ را بذات خود زبر یا پیش رکھتی ہے، موٹی ہے، زیر ہے تو باریک۔ را ساکن ہے، پہلے زبر یا پیش ہے تو پر، اور زیر ہے تو باریک۔ را بھی ساکن ہے، ما قبل بھی ساکن ہے، پھر ما قبل کی حرکت کا اعتبار کیا جائے گا، اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا، زیر ہے تو باریک۔ یہ اگزامپل ساری دی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا لام پر ہے، لیکن کب؟ اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو، زیر ہے تو باریک۔ باقی قرآن کریم میں ہر طرح کا لام باریک ہے۔ یہ انتہائی مختصر قاعدہ تھا۔ اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سورہ تکویر ہے آج ہمارے سبق کا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ التکویر مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت۔ تو آپ معزز سامعین و سامعات، دیکھا آپ نے اس حصے میں جو کہ سورہ تکویر کا پارٹ نمبر 1 تھا کہ ہم نے جہاں پر ایسی را آئی جن کو موٹا پڑھنا تھا تو موٹا کر کے خاص طور پر ادا کیا، اور تھوڑی سی ساؤنڈ چینج کی تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح بات واضح ہو جائے۔